اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو و مطلب اور قالو کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی او یا نصارا یا عیسائی، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بلکہ کہہ دیجئے، قل مطلب کہہ دیجئے، بلکہ ملتا ابراہیم، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حنیفہ یعنی کہ جو صرف ٹھیک راستے پر تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ وما کانا اور نہیں ہے، کانا من المشرکین اور نہیں تھے کس میں، مشرکوں میں سے یعنی کہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن لے کر آ گئے تھے، دین لے کر آ گئے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم جو وہ مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم جو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ، اور یہودی ہو جاؤ، یہودی تو کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلکہ تم کیا کہو، تم کہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، دین پر ہیں، اور جو ٹھیک راستے پر تھے، اور جو حنیف تھے یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بھی تھے، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ وہ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے۔ اب یہودیوں نے بھی اپنی کتاب بدل دی تھی، نصارہ نے بھی اپنی کتاب بدل دی تھی۔ اب جیسے یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اور ہم جو ہے اس کے احکام کو اپنی قلم چلا دیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام کہہ رکھا ہے اس کو اپنی طریقے سے حلال کر لیں، یا چیزیں بدل دیں یا باتیں بدل دیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ یہی کام کرتے تھے۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان کی نسلوں سے ہی، ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے ہی عیسائی اور یہودی پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ان کو ہی نہیں مانتے تھے، دعویٰ تو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا، لیکن ان کی ہدایت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو سارے کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا دیا ہے، اپنی کتابیں بدل دی، اپنے نام خود رکھ لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پہلے کتابیں دی ہیں سب کو کیا بنایا، مسلمان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی دین کو فالو کرتے ہیں، جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ قولو کہہ دو، یعنی کہ مسلمانوں کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلا نازل کیا، الینا ہم پر، وما اور جو انزلا نازل کیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسبط اور یعقوب علیہ السلام پر، ان کے اولادوں پر اتارا گیا۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک میں بھی، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب انہی کے لیے کیا ہے، مسلمان ہیں، اور ایک خدا کے تابع فرمان ہے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ بلکہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایمان والوں کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے کس پر، اللہ پر، ہم تو ایمان لے آئے ایک اللہ پر، جو نازل کیا اس نے ہم پر، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن، اور جو نازل کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کتاب دی اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر، اور جو اسحاق علیہ السلام پر، اور جو یعقوب علیہ السلام پر۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، جس سے بنی اسرائیل بھی اپنا آپ کو کیا کہتے ہیں، اسرائیل ایک بڑی کنٹری بننا چاہتا ہے اسرائیل، تو اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور یہ اسرائیل کے بیٹے یعنی کہ اپنا آپ کو کس کے بیٹے کہتے ہیں، بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے، والاسبط اور ان کے اولادوں پر۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب بتا رکھا ہے، نبیوں کا سلسلہ بتا رکھا ہے۔ اب یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو سرے سے ہی نکارتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں مانتے، لیکن قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام ہیں، پھر ان کے اسحاق علیہ السلام کے پوتے کون ہیں، یعقوب علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام یعنی کہ بنی اسرائیل علیہ السلام،
اور نبیوں پر جو، اور ہم کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، کسی ایک کے درمیان بھی، یعنی کہ سب کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسنجر، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب پہ ہم یقین کرتے ہیں، اور ہم سب کے، اور ہم جو ہیں اس ایک اللہ تعالیٰ، ایک خدا کے تابع فرمانے، یعنی کہ ہم تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دکھا رہے ہیں کہ تم جو ہو اس راستے پر چلو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ تو تمہیں ان کے جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ان کے جیسے بننے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلتی ہے؟ جب ہم قرآن پورا پڑھتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، کیسے عیسیٰ علیہ السلام پر، کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی بار سمجھاتا ہے کہ ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جو تم اپنے پاس سے گھڑ لی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا ذکر بہت ڈیٹیلنگ کے ساتھ قرآن میں آتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تورات، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، ساری چیزیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یعنی کہ مسلمان جو ہے ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے، ایک اللہ کے آگے جھکنے والا ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکنے والا، اللہ کے آگے سیرنڈر کرنے والا، ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی ماننے والا۔ تو ہم جو ہے اس کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تمہیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ فَإِنْ آمِنُوا، تو جو اگر آمنوا ایمان لے آئے، بِمِثْلِ اس کے مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو بھی فقط اہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم فی شقاق، تو راستے پر آ جائیں گے، اگر یہ منہ موڑ لیں گے تو در حقیقت وہ دشمنی پر پڑ گئے ہیں، یعنی کہ اب جو ہے وہ کس پر پڑ گئے ہیں؟ دشمنی پر پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ یعنی کہ تو اب اگر جو وہ پھر گئے تو بے شک وہ دشمنی پر اڑ گئے ہیں، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ جلد ہی تمہاری بات، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو خدا جو ہے جسٹ 1 منٹ، اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لیں گے، یعنی کہ اگر جو یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہارا انکار کرتے رہیں گے، اور تم سے جو ہے جھگڑا کریں گے، شقاق کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے خود نمٹ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر جو یہ ایمان لیا ہے جیسے ایمان تم لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ جیسے تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہو، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام کتابوں کو مانتے ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس قرآن کو مضبوطی سے اگر جو یہ پکڑ لیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر جو یہ پھر گئے اور تم سے دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری طرف سے ان سے نمٹ لے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ اب ایمان کی دعوت ان کو پیش کی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانی، اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، پہلی کتاب کو بھی مانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات ان کی سنیں گے، اور ان کو ایمان کی دعوت قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ اور اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، دشمنی پر اڑ جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اسلام تو قیامت تک پھیلے گا ہی پھیلے گا، لیکن اگر جو وہ بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کو اپنے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحہ غافل نہیں ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے اور ایمان پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔